بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ڈاکٹر احسان الرحمان، جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجن آپ سے مخاطب ہوں۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بدہضمی اگر نقص غذا کی نالی میں ہو تو اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر معدے کے اندر تیزابیت پائی جائے تو اس سے بھی بدہضمی ہوتی ہے۔ تو اس کے بھی علامات اسی طرح ہی ہوتی ہیں، جیسا کہ کھانے کے بعد بوجھل پن ہو جاتا ہے، یا اس میں پیٹ کے درمیان والے اوپر والے حصے میں درد شروع ہو جاتا ہے، یا پھر قے آتی ہے، یا وزن میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات خون کی الٹیاں بھی آتی ہیں۔ تو اس میں جو اگر ہم معدے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ معدے کی تیزابیت ہے۔ تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے معدہ اپنی ضرورت سے زیادہ تیزاب پیدا کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر اس سے یا تو معدے کے اندر سوزش ہو جاتی ہے اور یا پھر اس میں السر بن جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی اس قسم کی شکایت ہو تو پھر ظاہر ہے آپ اپنے کسی معالج کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو علامات پوچھے گا اور علامات پوچھ کے پھر آپ کو چیک کرے گا، تو پھر اپنا تشخیص بنا کے تو آپ کو دوائیاں دے گا۔ تو اگر یہ سمپل معدے کی تیزابیت کی وجہ سے کام ہو رہا ہے تو بہت ساری ادویات ایسی ایزیلی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، جو کہ آپ استعمال کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ چند دنوں میں آرام آ جائے گا۔ اگر اس میں السر ہے تو پھر السر کے لیے آپ کو اس کا پورا کورس کرنا چاہیے، جو کہ 6 ہفتے تک کا ہوتا ہے، تو اس سے السر بھی ہیل ہو جاتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ مریض جب دوائیاں کھاتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب دوائیاں چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ یہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب اس صورت میں ضرور اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اب یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے۔ تو ایک جراثیم ہوتا ہے جسے کہ ہم ایچ پائلورائی کہتے ہیں، یہ معدے کے اندر پایا جاتا ہے، اس کی جو فولڈز ہوتی ہیں اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی بندے کو ایچ پائلورائی کی انفیکشن ہے تو پھر جب تک وہ اس کی ایریڈیکیشن نہیں ہوگی تو پھر اس کو یہ تکلیف بار بار ہوتی رہے گی۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ گیسٹروسکوپی کروا لینی چاہیے، اس سے بایوپسی ہو جاتی ہے، تو اس سے پھر پتہ چل جاتا ہے، پھر اس کا کورس ہوتا ہے دوائیوں کا، وہ کرتے ہیں تو پھر اس سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ معدے کے السر جو ہیں وہ بالعموم تو یہی عام السر ہی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار خدا نخواستہ معدے کے اندر جو السر ہوتا ہے وہ دراصل کینسر ہوتا ہے، یا وہ پہلے عام السر ہوتا ہے اور اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو وہ بعد میں کینسر بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ دوائیاں کھا رہے ہیں معدے کے گیسٹرائٹس سمجھ کے یا عام السر سمجھ کے، اور آپ کو بر وقت جتنا آرام آنا چاہیے، چند میکسیمم 4 ہفتے آپ اس کا ویٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور خاص طور پہ اگر اس میں کوئی خون کی الٹی بھی آتی ہے، اور اگر وزن میں بھی کمی محسوس ہو رہی ہے، اور اگر بھوک بھی کم لگتی ہے، تو پھر ضرور گیسٹروسکوپی کروانی چاہیے، کیونکہ معدے کا السر جو ہے اگر وہ کینسر ہے تو پھر اس کو بر وقت فوری طور پر اس کو تشخیص بھی کرنی چاہیے اور اس کا علاج بھی کرنا چاہیے۔ اگر وہ لیٹ ہو جائے گا تو پھر بعد میں جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طریقے سے جو ڈوڈینم ہے، جو کہ چھوٹی آنت کا پہلا حصہ ہے، جو کہ معدے کے فوراً بعد آتا ہے، اس میں بھی اسی طریقے سے السر بن جاتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی معدے کی تیزابیت ہوتی ہے۔ تو وہی وجوہات ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کو بھی ایچ پائلورائی کی انفیکشن ہو، تو اس کی وجہ سے زیادہ تیزاب پیدا ہو رہا ہو، تو اس کے لیے بھی علاج سیم ہی ہے، اور اس کے علامات بھی اس کے ساتھ ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک معدے یا ڈوڈینم کے السر بننے کی ایک بہت اہم وجہ وہ درد کی دوائیاں ہیں، جو کہ بالعموم لوگ بغیر ڈاکٹر کے تجویز کیے ہوئے یا کسی بھی صورت میں کھاتے رہتے ہیں، تو ان کا اگر غیر محتاط اور ایکسیسو استعمال کیا جائے تو اس سے بھی معدے میں یا ڈوڈینم میں السر بن سکتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان کے پراپر صحیح علاج نہیں کریں گے تو بعض اوقات اس میں کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور وہ پیچیدگیاں یہ ہوتی ہیں کہ یہ جو السر ہے یہ پھٹ جاتا ہے، اس کو پرفوریشن اب کہتے ہیں ہم۔ تو اگر اس طرح ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی سرجری کرنی پڑے گی، اور دوسری کمپلیکیشن یہ ہوتی ہے بلیڈنگ۔ تو بلیڈنگ اگر تو سرخ رنگ کا خون آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ السر جو ہے وہ زیادہ تر کیا کے ذریعے سے بلڈ آ رہا ہے، تو پھر اس کی گیسٹروسکوپی کی جائے گی، اور وہ السر میں سے بلیڈنگ ہو رہی ہوگی تو وہ اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی صورت میں اس کی بلیڈنگ انڈوسکوپیکلی نہیں رک رہی تو پھر اس کی سرجری کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے ڈوڈینم کا جو السر ہوتا ہے
اس میں بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ اور یہ ڈوڈینم کے السر کی جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں کیا بھی آ سکتی ہے، لیکن زیادہ تر اس میں کالے رنگ کے سٹول مریض پاس کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی مریض کو پیٹ کے اوپر والے حصے میں شدید درد ہو یا درد اکثر رہتا ہو اور پھر اس کو کالے رنگ کے سٹول آنے لگ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ چانسز یہ ہیں کہ وہ جو ڈوڈینم ہے اس میں سے السر جو ہے وہ بلیڈ کرنے لگ گیا ہے۔ تو اس کو بھی انڈوسکوپیکلی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی صورت بعض اوقات نہیں اسے انڈوسکوپیکلی کنٹرول ہو رہا تو پھر اور بھی طریقے ہوتے ہیں جس میں پھر سرجری بھی کرنی پڑ سکتی ہے۔ تو میں اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔